ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں ایک دولت مند سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، بیوی فوت ہو چکی تھی۔ سوداگر کے اپنے جہاز تھے جو دوسرے ملکوں سے اس کا مال لایا کرتے تھے۔ ایک دن سمندر میں طوفان آیا اور بدقسمتی سے اس کے سارے جہاز ڈوب گئے۔ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی۔ اس نے اپنا عالی شان گھر بیچ دیا اور شہر سے دور ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان خرید لیا۔ جب اس کی بیٹیوں نے یہ مکان دیکھا تو دونوں بڑی بیٹیوں نے کہا کہ ہم اس چھوٹے سے مکان میں نہیں رہ سکتے۔ چھوٹی بیٹی نادیہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے بڑی بہنوں سے کہا کہ ہمیں ایسی باتیں کر کے ابو کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ مجبوراً وہ سب اسی مکان میں رہنے لگے۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن جب سوداگر کو یہ خوشخبری ملی کہ اس کا ایک جہاز جو طوفان سے بچ گیا تھا مال لے کر آ رہا ہے، سوداگر فوراً بندرگاہ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چلتے وقت بڑی بیٹی نے فرمائش کی، میرے لیے ریشمی کپڑوں کے 2 جوڑے لیتے آئیے۔ منجلی بولی، میرے لیے ایک پیاری سی شال۔ سوداگر نے نادیہ کی طرف دیکھا تو وہ بڑے پیار سے بولے، ابو آپ خیریت سے واپس آ جائیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں، ہو سکے تو گلاب کا ایک پھول لیتے آئیے گا۔ سوداگر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ بندرگاہ پر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا جہاز سمندری ڈاکو نے لوٹ لیا ہے۔ یہ سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتا ہوا واپس چل پڑا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ زوردار آندھی چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ سوداگر نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد برف باری شروع ہو گئی تو وہ پریشان ہوا۔ اس ویران علاقے میں طوفان سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دور اسے ایک قلعہ دکھائی دیا۔ اس نے گھوڑے کا رخ قلعے کی طرف موڑ دیا۔ جب وہ قلعے کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ پہلے تو وہ بہت گھبرایا، مگر تھکن اور سردی سے اس کا برا حال تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قلعے میں داخل ہو گیا۔ قلعے کے تمام کمرے روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی مگر کوئی آدمی نہ تھا۔ سوداگر اونچی آواز میں پکارنے لگا، کوئی ہے، لیکن جواب نہ ملا۔ ایک کمرے میں شاندار بستر بچھا ہوا تھا۔ سوداگر اس پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھڑے پرانے کپڑوں کی جگہ اب اس کے جسم پر نہایت خوبصورت کپڑے تھے۔ ایک کمرے میں میز پر گرم گرم ناشتہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے مزے سے ناشتہ کیا اور قلعے سے باہر آ گیا۔ قلعے کی دیوار پر کے پاس ایک گلاب کا ایک پودا نظر آیا۔ اسے چھوٹی بیٹی کی فرمائش یاد آ گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور گلاب کا ایک پھول توڑ لیا۔ اسی وقت پیچھے سے ایک خوفناک آواز آئی، میں نے تمہیں سونے کے لیے جگہ دی، پہننے کو نئے کپڑے دیے، مگر تم پھر بھی چوری سے باز نہ آئے۔ سوداگر نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک گوریلا اسے گھور رہا تھا۔ تو اس کے جسم پر سیاہ گھنے بال تھے اور منہ میں لمبے لمبے دانت۔ سوداگر اسے دیکھتے ہی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میں تمہیں صرف ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم جب اپنے گھر پہنچو تو سب سے پہلے جس انسان پر تمہاری نظر پڑے اسے میرے پاس لانا ہوگا۔ سوداگر بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے جان بچانے کے لیے وعدہ کر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ جب گھر پہنچا تو اتفاق سے اس کی نظر سب سے پہلے نادیہ پر پڑی۔ سوداگر بہت پریشان ہوا۔ نادیہ اس کی پریشانی بھانپ گئی۔ اس نے باپ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ سوداگر نے پیاری بیٹی کے مجبور کرنے پر سارا واقعہ سنا دیا اور بولا، میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، اپنی پیاری بیٹی کو گوریلے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ نادیہ نے باپ کو تسلی دی اور کہا، ابو، انسان کو اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا چاہیے۔ بیٹی کے اصرار پر سوداگر نے اسے گوریلے کے قلعے تک پہنچا دیا۔ جب وہ قلعے کے اندر آ گئی تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے سارا قلعہ چھان مارا۔ جب وہ تھک گئی تو آرام کرنے کے لیے ایک کمرے میں لیٹ گئی۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت بچھا ہوا تھا۔ نادیہ اس پر سو گئی۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ جب اسے بھوک لگتی وہ کھانے میز پر پہنچ جاتی جہاں پہلے ہی سے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوتی تھیں۔ ایک دن جب وہ ناشتہ کرنے کے لیے آئی تو گوریلا میز کے سامنے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نادیہ اسے دیکھتے ہی ڈر گئی۔ گوریلے نے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں۔ یہ سن کر نادیہ کا خوف کچھ کم ہوا۔ سو اکٹھے ناشتہ کرنے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں نادیہ گوریلے سے کافی مانوس ہو گئی۔ ایک دن نادیہ گوریلے سے کہنے لگی، مجھے اپنے ابو بہت یاد آ رہے ہیں، میں چند دن کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں۔ گوریلے نے اسے جادو کی ایک انگوٹھی دی اور کہنے لگا، جب واپس آنا چاہو تو یہ انگوٹھی تمہیں مجھ تک پہنچا دے گی۔ نادیہ جب گھر پہنچی تو اس کے ابو نے اسے گلے لگا لیا۔ اپنی پیاری بیٹی کو گھر واپس دے کر سوداگر نے بہت خوش ہوا۔ نادیہ اپنے گھر رہنے لگی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ نادیہ آہستہ آہستہ بھول گئی کہ اس نے گوریلے سے جلد واپس آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ادھر گوریلا نادیہ کے جانے کے بعد بہت اداس رہنے لگا۔ اس کی صحت بھی اب پہلے جیسی نہ رہی۔ نہ وہ سوتا اور نہ ہی کچھ کھاتا، بس ہر وقت نادیہ کو یاد کرتا رہتا۔ جب ایک دن شام کے وقت نادیہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکا رہی تھی تو چاند کی روشنی سے اس کی انگوٹھی چمکنے لگی۔ اسی وقت اسے گوریلے سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ گوریلے کی یاد آتے ہی
اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، وہ اتنا اچھا دوست، ایسا ہمدرد اس نے دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ اس کو احساس ہوا کہ گوریلا بہت اداس ہوگا، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ قلعے کی طرف چل پڑی۔ جب قلعے میں پہنچی تو گوریلا اسے کہیں نظر نہ آیا۔ نادیہ نے قلعے کے تمام کمروں میں اسے تلاش کیا، جب گوریلا نہ ملا تو اسے قلعے سے باہر ڈھونڈنے نکل پڑی۔ آخرکار اسے گوریلا ایک جگہ لیٹا ہوا نظر آیا۔ نادیہ اس کے پاس آئی، اس نے دیکھا کہ گوریلے کی آنکھیں بند تھیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں دبانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد گوریلا آہستہ سے بولا، میں تو اتنا بدصورت ہوں، تم کیوں میرے ہاتھ پاؤں دبا رہی ہو؟ نادیہ نے جواب دیا، اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے اور تم دل کے بہت اچھے ہو۔ یہ کہتے ہوئے نادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جب نادیہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے ایک نہایت خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نادیہ کے پوچھنے پر شہزادے نے بتایا، دراصل ایک ظالم جادوگرنی نے جادو سے مجھے گوریلا بنا دیا تھا۔ تم نے میری خاطر آنسو بہایا تو جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد نادیہ کی شادی شہزادے سے ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔